ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے اور جنگ کے اثرات اسرائیلی معیشت پر بھی پڑنے لگے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کے مطابق ایران کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی معیشت کو پہنچنے والے نقصان ایک ہفتے میں 9 ارب تقریباً 3 ارب ڈالر سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ کم پابندی والی صورتحال میں بھی اسرائیلی معیشت کو 4.3 ارب شکل نقصان فی ہفتہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب جنگ کے باعث اسرائیل میں اسکول بند ہے، اجتماعات پر پابندی ہے، جبکہ افرادی قوت کی سرگرمیاں ممنوع ہے اور زیادہ تر ملازمین گھر سے کام کر رہے ہیں۔ بھارت کی ریاست آسام میں بھارتی فضائیہ کا لڑاکا طیارہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ آسام کے علاقے SO-30 بھارتی میڈیا کے مطابق روسی ساختہ سخوئی جورہاٹ سے اڑا تھا اور شام 7:42 کے بعد اس کا رڈار سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ بھارتی فضائیہ کے مطابق مقررہ وقت پر لڑاکا طیارہ واپس نہیں پہنچا، جس کے بعد طیارے کا سراغ لگانے کے لیے تلاش اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ بھارتی فضائیہ نے 2000 دہائی میں ان روسی ساختہ طیاروں کو اپنے بیڑے میں شامل کیا تھا اور تب سے یہ طیارے بھارتی فضائیہ کی طاقت کا بنیادی ستون سمجھے جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 30 سال میں بھارتی فضائیہ کو 550 سے زائد حادثات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن میں 150 سے زائد پائلٹ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان حادثات میں ہلاک ہونے والے بھارتی پائلٹس کی تعداد کارگل جنگ میں ہونے والے بھارتی ہلاکتوں سے تقریباً 30 گنا زیادہ ہے۔ ماہرین کے مطابق ان اموات کی بڑی وجوہات میں ناقص تربیت، انسانی غلطیاں، کمزور تکنیکی دیکھ بھال اور پرانے طیاروں کا استعمال شامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کا دفاعی نظام اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے اور مودی حکومت کے اصلاحات کے دعوے محض سیاسی بیانات ہیں، جن کا عملی میدان میں کوئی عکس دکھائی نہیں دیتا۔ ایران نے امریکہ سے اپنی جنگی بحری جہاز کو تباہ حملہ کر کے غرق کرنے کا بدلہ لے لیا۔ ایران کی سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق ملکی بحریہ کے جنگی دستوں نے آج خلیج فارس کے شمالی حصے میں ایک امریکی ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جہاز کو خلیج فارس کے شمال میں ایک میزائل نشانہ بنایا گیا، جسے امریکی ٹینکر میں لگنے والے آگ اب بھی بھڑک رہے ہیں۔ رازدار انقلاب نے یہ بھی کہا کہ انہیں اب نئے ہرمز پر حاصل ہے جو خلیج فارس کو بحر ہند سے ملاتے ہیں۔ تاہم BBC اس واقعے کی آزاد ذرائع سے تاحال تصدیق نہیں کر سکا ہے۔ برطانیہ کی UK میریٹائم ٹریڈ آرگنائزیشن نے اس سے قبل کہا تھا کہ جمعرات کی صبح کویت کے ساحل کے قریب خلیج فارس کے شمال حصے میں ایک ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لنگر انداز کے ایک ٹینکر کے کپتان UK میریٹائم ٹریڈ آرگنائزیشن کے مطابق بتایا کہ انہوں نے جہاز کے بائیں جانب ایک زوردار دھماکہ سنا، جس کے بعد ایک چھوٹی کشتی وہاں سے دور جاتی ہوئی نظر آئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پانی میں کارگو ٹینک سے تیل بہہ رہا ہے، جس سے ماحول پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نشانہ بنائے گئے جہاز میں پانی داخل ہو گیا، تاہم آگ لگنے کی کوئی اطلاع نہیں اور عملہ محفوظ اور خیریت سے ہے۔ تاحال امریکہ کی جانب سے اس واقعے کی تردید یا تصدیق سامنے نہیں آئی۔ ایران کی جانب سے مزید تفصیلات جلد جاری کی جائے گی۔ روس نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک سے باہمی احترام کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالنے پر زور دیا۔ روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک افغان سرحد پر جاری جھڑپ اور لڑائی کے اطلاعات باعث تشویش ہے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ دنوں سرحدی علاقوں میں طیاروں اور بھارتی ہتھیاروں کے استعمال کے ساتھ مسلح جھڑپوں کے اطلاعات ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ایران سے واپس آنے والے افغان مہاجرین بھی سرحدی کشیدگی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کابل اسلام آباد سے اپیل ہے کہ فوجی تصادم سے گریز کرے، دونوں ممالک باہمی احترام کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کریں۔ اس کے علاوہ ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے حوالے سے روس کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی تحمل یا خونریزی روکنے پر تیار ہونے کے اثر نظر نہیں آ رہے۔ جارحانہ کارروائی کرنے والے عناصر اسلامی دنیا میں تقسیم کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ نے زور دیا کہ فوری طور پر فوجی کارروائیاں بند کی جائیں۔